ہم میں سے زیادہ تر اکثر اپنے ماضی میں پھنس جاتے ہیں اور اسی وجہ سے مستقبل کا خوف بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی کے موجودہ لمحے کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتے۔ یہ پریشانیاں اچانک نہیں آتی، یہ ان تمام تجربات کا نتیجہ ہیں جو ہمارے ماضی میں ہوئے ہیں، اور وہی ماضی کبھی کبھار ہمارے مستقبل کا خوف بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کے دل سے جڑی ہوگی۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے، ایک ماں کی کہانی ہے، ایک ہاؤس وائف کی کہانی ہے جو ہر دن اس کشمکش سے گزرتی ہے۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ ایک عام ہاؤس وائف ہے۔ ہر صبح وہ اپنے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، گھر کی صفائی کرتی، بازار کی خریداری اور دیگر ذمہ داریاں سنبھالتی، اور شوہر کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں مینیج کرتی۔ لیکن عائشہ کا دل اکثر بھاری محسوس کرتا ہے۔ وہ بچوں کی پرورش اور گھر کے کاموں میں اتنی مصروف رہتی ہے کہ اپنے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا، اور جب رات کو بچے سو جاتے ہیں وہ اپنے ماضی کی یادیں یاد کرتی ہیں، جیسے کہ پچھلے کانفلکٹس، مس انڈرسٹینڈنگز، فیملی کے ایکسپیکٹیشنز اور کچھ ایسے لمحات جو اس کے لیے جذباتی دباؤ کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کا مستقبل کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ مینیج نہیں کر سکی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا، کیا میری محنت اللہ کے نزدیک قبول ہے؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں آتے، اور اسی وجہ سے وہ موجودہ لمحے میں پوری طرح نہیں جی پاتی۔ بچوں کے ساتھ وہ وقت تو گزارتی، لیکن کبھی کبھار وہ ان پر غصہ بھی ہو جاتی، صرف اس لیے کہ اس کا دماغ ماضی اور مستقبل کی فکر میں گرا رہتا تھا۔ ماضی کی یادیں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک بار جب اس کے شوہر نے اس کی محنت کو محسوس نہیں کیا، جب رشتہ داروں نے اس کے فیصلوں پر تنقید کی، اور جب بچوں کے اسکول اور چھوٹی چھوٹی مشکلات اس پر دباؤ بن گئی، یہ سب یاد کر کے عائشہ کبھی کبھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہے، اور اسی تنہائی کے باعث وہ مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند رہتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب وہ سوچتی ہے، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ کیا میرے فیصلے میرے بچوں کے لیے بہترین ہیں؟ ماضی کی یہ یادیں اور مستقبل کا خوف اس کی توانائی کو ڈرین کر دیتا ہے۔ اس کے حال میں خوشیاں ہیں، لیکن وہ ان کا لطف نہیں اٹھا پاتی۔ ایک دن عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، گھر کے کام ختم کر کے، بچوں کو سلا کر۔ وہ تھکی ہوئی مگر دل میں بے چینی لیے قرآن کھولتی ہے۔ وہ ہاتھوں میں قرآن لیے دل سے دعا کرتے ہوئے پڑھتی ہے، اور اچانک ایک آیت پر رک جاتی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر مسئلے کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہی عائشہ کے دل میں ایک سکون آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ظلم جو اس نے برداشت کیا اللہ کے سامنے محفوظ ہے۔ اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ میرے دن بھر کے صبر اور میری محنت کو قبول فرما، اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اور وہ لمحے کی طرح محسوس ہوا جیسے ساری تناؤ، خوف جو ماضی کی یادوں اور مستقبل کی فکریں اسے ڈرایا کرتی تھیں، اب اللہ کے سپرد ہو چکی ہیں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اب اس کا دل ہلکا ہے، اور وہ اپنے گھر، بچوں اور کاموں کے ساتھ زیادہ محبت اور سکون سے رہ سکتی ہے۔ اللہ کے سپرد کر دینا اور دل سے نیت کرنا ہر کام کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ ماضی کی یادیں اور مستقبل کے خوف کے بوجھ کے بغیر زندگی کا ہر لمحہ جیا جا سکتا ہے۔